صحافت کے حوالے سے صحافت کی موجودہ صورتحال کیا ہے، آئندہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے جب بات اردو صحافت کی جاتی ہے تو کیا آپ کو کہیں پر جیسے عبدالمجید دریابادی صاحب کا نام آتا ہے کہ ایک معیار قائم کیا، اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات سے حوالے سے کیا صحافت کا کوئی آپ رول دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی اردو صحافت کا، کہ جس سے دونوں ممالک جو ہے جو ایک ہی تہذیب کا جو دونوں حصہ ہے، تو اس میں ہمیں ایک آپس میں نزدیک آ سکیں، اور ادیبوں کا اس طرح کے سیمیناروں کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پر میں مجموعی طور سے آپ کے تاثرات چاہوں گا۔ تحسین فرید صاحب، بات یہ ہے کہ صحافت جیسا آپ دیکھیے، ایک لفظ ہے صحیفہ، اور جب ہم صحیفہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہم قائم کرتے ہیں۔ ایک تقدس ہوتا ہے اس میں جو ہم پہلے سے فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں ہوگا، اور وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا صحافت کا تعلق صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ابدی صداقتوں کے ساتھ نہایت گہرا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے مولانا عبدالمجید دریابادی کا ذکر کیا۔ مولانا دریابادی نے ایک آرٹیکل، بہت کچھ لکھا، آپ کو معلوم ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، بہت ہی غیر معمولی آدمی تھے اور نہایت جامع الحیثیات آدمی تھے، اور بہت سے موضوعات پہ لکھا، لیکن صحافت ان کے لیے عبادت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سچ نکالا، پھر صدق نکالا، پھر صدق جدید نکالا، اور اپنی وفات 1977 تک وہ صحافت کے ساتھ وابستہ رہے، اور انہوں نے صحافت کے آداب اور اصول پر خاصی گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ صحافت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ سنسنی خیزی کیجیے، خبروں کو اچھالیے، واقعات کو اچھالیے۔ یہ نہیں ہے کہ پبلک جو چاہتی ہے اس کے مزاج اور مذاق کا خیال رکھا جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ پبلک کو آپ کیا دے سکتے ہیں جس کے نتیجے میں پبلک جو ہے کسی خاص متعین رستے پر چلے، اور اس کے ذوق اور اس کے میلانات متعین ہوں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحافت میں سرخی جمانا یقیناً ایک فن ہے، لیکن سرخی کا مطلب سنسنی خیزی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ صحافت کو ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند اصول ایسے ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے یہاں صحافت اپنی بہت ہی معیاری، مثبت اور قابل قدر شکل میں ظہور کر سکتی ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا بر عظیم میں اس وقت صحافت جو ہو رہی ہے کیا وہ صحافت کے معیار پہ پوری اترتی ہے، تو صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ انگریزی صحافت کا ایک اور رنگ ہے۔ اردو صحافت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے وہ اس اعلیٰ معیار کو قائم نہیں رکھ سکی جو بر عظیم میں تقسیم سے پہلے کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کیسے بڑے بڑے صحافی ہیں، مولانا محمد علی جوہر جیسا صحافی ہے، ابوالکلام آزاد جیسا صحافی ہے، خود مولانا عبدالمجید دریابادی جیسا صحافی ہے، ظفر علی خان جیسا شعلہ بیان مقرر اور صحافی ہے، جس نے صحافت کو ایک عبادت جانا اور لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا، ان کے مسائل کو سمجھا، اور اپنی معاصر صورتحال کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا اور بیان کیا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس صحافت کا ادب کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت بہت ہی زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، ادب کے ساتھ اس کا رشتہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچی زبان میں کچی باتیں، سنسنی خیز باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں۔ اور ہمارے عہد میں تو یعنی حالانکہ صحافی کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جب تک کسی خبر کی پورے طور سے تصدیق نہیں کر لیتا معتبر ذرائع سے، اس وقت تک اس کو اپنے اخبار میں نہیں چھاپتا۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک صورتحال اور ہو گئی ہے جس کا اپنے خاص رنگ میں ذکر کیا تھا مولانا اکبر الہ آبادی نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی گرہ سے کچھ نہ مجھے آپ دیجیے، اخبار میں تو نام میرا چھاپ دیجیے۔ تو اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ اخبار میں نام چھپنے کے لیے جناب، اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور صحافیوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بر عظیم میں اب اس وقت دو حقیقتیں جو 47 میں وجود میں آئیں تقسیم کے حوالے سے، وہ زندہ حقیقتیں ہیں۔
اور دونوں ملکوں کو ان زندہ حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے, ہندوستان ایک زندہ حقیقت ہے. پاکستان اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے بہت اہم ہے, ہندوستان بھی اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے بہت اہم ہے, لیکن آبادی کے اعتبار سے اور دیگر حوالوں سے وہ ایک بڑا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں. ہمیں اہل پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کیسے اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے. ہندوستان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے اور اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. اس میں صحافت کا ایک بہت بنیادی رول ہو سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحافت کے معاملے میں اب ہمارے یہاں سنسنی خیزی اور تشدد کی سیاست جیسے ہمارے معاشروں میں عام ہو رہی ہے, ہماری صحافت بھی اس رو میں بہہ چلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے, مثبت انداز میں قدم اٹھایا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں اور وہاں کے رہنے والے اور یہاں کے رہنے والوں کے درمیان مکالمے کی ایک صورت پیدا ہو, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معاصر ثقافتی صورت حال کا تقاضا بھی ہے. بہت بہت شکریہ.